السلام علیکم۔ محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی 5ویں قسط پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ مساجد کو سجانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگ جائیں۔ مطلب یہ کہ لوگ مسجدوں میں آتے وقت ایسے انداز سے آئیں گے کہ ایک دوسرے کو اپنی دولت دکھانا مقصود ہوگا اور مسجدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا۔ ہر علاقے والے ایک دوسرے سے خوبصورت مسجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت خراب تھی۔ مدینہ منورہ کی معیشت مہاجرین کی آمد اور جہاد کے اخراجات کی وجہ سے دباؤ میں تھی، اسی لیے مسجد کی سجاوٹ پر خرچ نہیں کیا گیا۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی تو اسلام دنیا میں سر بلند تھا، مال غنیمت کی کثرت تھی، بیت المال بھرا ہوا تھا۔ لیکن حضرت عمر خوب جانتے تھے کہ اللہ نے یہ مال دیواروں کو سجانے اور میناروں پر سونا چڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے دیا ہے۔ چنانچہ معماروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس تعمیر سے تمہارا مقصد صرف یہ ہو کہ لوگوں کو بارش سے بچاؤ، اور خبردار زردی یا سرخی کا استعمال نہ کرنا کہ لوگ اس کی وجہ سے نماز کی بجائے نقش و نگار کی طرف متوجہ ہوں اور فتنے میں پڑ جائیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مساجد کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرنے کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی مساجد بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں، اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج کے وقت ہی بنائی جائیں گی۔ ان دونوں روایات میں بالکل واضح الفاظ میں مسجد کی سجاوٹ کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ مخلوق کے جس کام کو قیامت کی نشانی کے طور پہ بتایا گیا ہے وہ کام اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتا، اسے گناہ کی فہرست میں جانا جاتا ہے۔ آخرت میں ایسے کام کے نقصانات تو ہوں گے ہی، لیکن ان میں سے کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کا نقصان آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہوگا اور خوب ہوگا۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ غلامی میں قوموں کی سوچیں بھی الٹ جاتی ہیں۔ اگر آج کسی علاقے میں خوبصورت مسجد نہ ہو تو اس علاقے والے کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ جہاں خوبصورت مسجد بنی ہو وہاں انہیں دیندار لوگ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کیا حقیقت ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں پہ ایسا وقت آ جائے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ وہ مسجدیں تعمیر کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گے۔ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، لیکن اسلام کی حالت کیا ہے کہ کسی ایک ملک میں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ زبان سے تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کسی کو بھی حاکم نہ مانیں گے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبود بنا رکھے ہیں۔ سجدے میں گر کر اللہ کی برتری کا اعلان کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو انسانوں کے بنائے کفریہ نظام کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اب ہم اللہ کے علاوہ ہر قوت کا، ہر نظام کا اور ہر طاغوت کا انکار کریں گے، اور نہ تو زبان سے اور نہ ہی عمل سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے اور طاغوت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ اپنے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنے پشتوں کے بل مرتد ہو گئے، شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور انہیں امیدیں دلائیں۔ یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ حکم یا دین کو ناپسند کرتے تھے کہ بعض معاملات میں عنقریب ہم تمہاری اطاعت کر لیں گے، جبکہ اللہ ان کے دل میں پوشیدہ باتیں تک جانتا ہے۔ تو جب فرشتے انہیں موت دیتے وقت ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس راہ پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ سود کا عام ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ کسی نے پوچھا، کیا تمام لوگ سود کھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اسے سود کا کچھ غبار پہنچے گا۔ ناظرین، یہ حدیث اس طور پر کتنی صادق آتی ہے کہ اگر آج کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے
تو اسے سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے۔ ہم اگر موجودہ صورتحال کا تجزیہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق 98% افراد سود کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ پورا تجارتی نظام سود پر منحصر ہو چکا ہے، باقی 2% ایسے ہیں جو سود خوری سے بچے ہوئے ہیں، لیکن سودی نظام کی زنجیر نے عالمی معیشت اور تجارت کو اس طرح جکڑ رکھا ہے اور معاشرے میں سود اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ حلال کاروبار کرنے والوں کا حلال مال بھی پورے طور سے سود کے دھوئیں اور غبار سے محفوظ اور بچا ہوا نہیں رہ جاتا۔ منافق بھی قرآن پڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ ان میں کرا بہت ہوں گے اور دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے درمیان قتل۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر اور مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ قرآن کریم جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو ہدایت کا سر چشمہ، لیکن وہ بد نصیب جو محروم عمل رہتے ہیں، جو صرف قرآن کو محض پڑھنے پڑھانے، فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب پہنچانے، چھپوا کر تقسیم کر دینے، یا پھر کچھ بد نصیب لڑائی جھگڑے کے حل کے لیے قسمیں کھانے کے لیے ہاتھوں پر اٹھانے کو کافی و شافی سمجھ لیتے ہیں۔ ذلت اور رسوائی بالآخر ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اس وقت ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ کثرت سے موجود ہیں، مختلف علوم میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ بھی کروائی جاتی ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ جو شان ہمارے اسلاف میں نظر آتی تھی کہ وہ باطل کو 1000 پردوں میں بھی پہچان لیا کرتے تھے، اب وہ بات بہت کم دیکھنے کو آتی ہے۔ معلومات کا سمندر تو بہت نظر آتا ہے، لیکن علم کا فقدان ہے۔ منافق قرآن کی آیات کو آڑ بنا کر اہل حق سے بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے باطل نظریات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ کہیں ہم بھی تو ان لوگوں کی فہرست میں داخل تو نہیں ہو رہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کے باعث وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے، اور ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک، فاسق و فاجر اور منافق پڑھے گا۔ یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ کے سوا ان کی تعویل و تفسیر کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ مال و دولت کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی ریل پیل ہے، جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا بے حد آسان ہو چکا ہے کہ ہر کوئی فاسق اور منافق بھی آج قرآن پڑھتا نظر آتا ہے اور اس میں بغیر علم کے اپنی رائے زنی کرتا نظر آتا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جانب متوجہ ہو کے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ فحاشی کسی قوم میں اس وقت تک نہیں پھیلتی حتیٰ کہ وہ اسے اعلانیہ نہ کرے۔ جب ایسا ہوگا تو ان میں طاعون اور قحط واقع ہوں گے جو پہلے ان کے اسلاف میں واقع نہ ہوئے ہوں گے۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو ان پر آفات، قحط، سختی اور بادشاہوں کے ظلم کے عذاب واقع ہوں گے۔ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں گی، اور اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش نہ ہوتی۔ اور لوگ جب اللہ کے عہد کو توڑیں گے تو اللہ ان پر ان کے غیر میں سے دشمن مسلط کر دے گا جو ان کے اموال چھین لے گا۔ اور جب حکمران حکم کے مطابق فیصلے نہ دیں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکام کا مذاق اڑائیں گے تو اللہ ان کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دے گا۔ انسان کتنی بھی چاہے ترقی کر جائے، وہ چاہے چاند تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، اس کے باوجود اس کی ہدایت کا واحد راستہ دین محمدی میں ہی ضم کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں بے حیائی میں مبتلا ہونے والوں کو تنبیہ ہے، وہ بیماریاں جو آج سے قبل ہرگز نہ دیکھنے میں آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر عریانی اور فحاشی کو فروغ دیا جائے تو ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا نام و نشان کہیں نہ ہوگا، اور وہ امت میں اس تیزی سے پھیلیں گی کہ جس طرح رات کی تاریکی۔ اب ایڈز کو دیکھ لیں جو ایک مہلک مرض ہے، شاید 1900 عیسوی سے قبل اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ ہیپاٹائٹس کا مرض لے لیجئے جس کی وجہ سے شرح اموات بڑھتی جا رہی ہیں۔ تھیلیسیمیا کا مرض بھی ایک عجیب قسم کا مرض ہے۔ بالغرض یہ تمام مصیبتیں اور امراض کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ کسی نہ
کسی پریشانی کے سبب ہر گھر سے رونے اور چلانے کی صدائیں بلند ہیں۔ کبھی غور کیا ایسا کیوں؟ بارش برستی ہے مگر ہریالی کی بجائے کھیتوں اور کھلیانوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ جس بارش سے انسان سیراب ہوا جایا کرتا تھا، آج اسی بارش کے سبب انسان کی ہلاکتوں اور ناگہانی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں حکومتوں کے ظلم کی داستانیں، تو کہیں کاروبار کا رونا، تو کہیں گھریلو ناچاکیاں۔